خدا صرف وہاں نہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، خدا وہاں پر بھی ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ایک قابلیت ہوتی ہے، آپ کتنی بھی اچھی بات کہے وہ اس میں برائی کھوج ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ کی اچھی فطرت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی آپ کو دھوکہ دے تو اس کی جیت نہیں بلکہ ہار ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کے بعد اپنی اچھی فطرت سے توبہ کر لیتے ہیں تو شیطان ضرور جیت جائے گا۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ باتوں کی مٹاس اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ سانپ کاتا ہوگا؟ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دے، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ وقت ہمارے درد کو تو دور نہیں کر سکتا، پر درد کے ساتھ جینا ضرور سکھا دیتا ہے۔ زندگی کی تپش کو سہن کیجیے، کیونکہ اکثر وہ پودے مرجھا جاتے ہیں جن کی پرورش چھاؤں میں ہوتی ہے۔ غرور، غصہ، نفرت ایسا خاموش زہریلا شربت ہے جسے پیتے ہم خود ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی دوسرا مرے گا۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اس سے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں۔ اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ زندگی میں اگر خوشیاں ہو تو دگنی ہو جاتی ہے، اور اگر دکھ ہو تو بانٹ لیے جاتے ہیں۔ جو وقت مل گیا اس سے اچھا بنائے۔ اگر اچھے وقت کی راہ دیکھیں گے تو پوری زندگی کم پڑ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ پاک کی محبت کی، کہ وہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت ہم اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے ہیں، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان 3 چیزوں کو زندگی سے نکال دو: ناممکن، مایوسی، میری قسمت خراب تھی۔